نماز وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں۔ ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہے، بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی صورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ اچھا بھائی، شارٹ کلپ کے ذریعے فتنہ برپا کرنا، کسی عالم دین کے بیان سے ایسی بات کاٹ کر کلپ بنانا جس کی وجہ سے عوام میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا کیسا ہے؟ آج کل اس کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ عادل حسین انڈیا سے، یہ بہت جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے کہ آپ کسی کی بات کٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق اس کو ڈھال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ بہتان ہے، بہتان۔ یعنی ایک شخص کا وہ بات کہہ نہیں رہا اور آپ نے اس کی طرف منسوب کر دی، تو بہتان جو ہے نا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو یعنی جھوٹ سے اوپر کی چیز ہے یہ کہ آپ کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو علماء بیانات کر رہے ہیں، ہمیں تجربے کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر مولانا کا، عالم کا اپنا چینل ہونا چاہیے تاکہ کوئی دوسرا یہ کام کر نہ سکے۔ میں بہت بھگتا ہوں اس چیز کو کہ کوئی بھی اٹھا کے میرے بیانات کو بھی یہاں سے کاٹ کے کچھ ادھر سے ملا کے غلط امیج دنیا کے سامنے جا رہا تھا، اور پورے بیان سے کوئی ایک لطیفہ لے کے وہ چلا دیا، پورا بیان ایک طرف رہ گیا، تو اس سے بڑا برا امیج جا رہا تھا دنیا کے سامنے میرا۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فحاشی کی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تجربے کے بعد ایک بات ہمارے سامنے آئی، پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا اس چیز کو، میں نے اجازت دی ہوئی یار سب کو چلانے تو جو بیان چلا رہا ہے، لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسے سب کو اجازت نہ دیں،
لیکن وہی ہے, ہمیں بھگتنا پڑا کہ بہت اس میں جو ہے نا لوگوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی اس سے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جو بھی اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرے, تاکہ کاپی رائٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس آ جائے, تاکہ پھر اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کلپ بنا کے وائرل کرتا ہے تو اس کو اسٹرائک دے کے بند کر سکے, کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہے. تو علماء کو چاہیے کہ جو بڑے مشہور علماء میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ان کے بیانات چلا رہے ہیں, اور ان کے پورے بیان میں سے صرف وہی حیا کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ نکال لیں گے اور وہ چلاتے ہیں, پھر اس پہ عجیب فحش تصاویر لگاتے ہیں, اس کے عنوانات بڑے بیہودہ قسم کے عنوانات, تو لوگوں کے سامنے ان علماء کا امیج بہت خراب جاتا ہے پھر. تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا چینل الگ سے بنائیں اور اس کو اپنے لوگ بٹھائیں اور اپنے قابو میں رکھیں اس کو, تاکہ یہ اس چیز کی نوبت نہ آئے. کیا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے, اس سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ فرح خان کراچی سے. نہیں جی, ایسا کچھ نہیں ہے, جمعے کے دن کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بے برکتی نہیں ہوتی. کپڑے جب میلے ہو جائیں دھو لینے چاہیے, ہفتے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر جمعے کو میلے ہو گئے, وہ میلے ہونے سے جو بے برکتی ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی. تائی امی نے دودھ پلایا تو ان کی بیٹی سے نکاح کا حکم. میری تائی امی نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا, کیا اب میں تائی امی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد فہد انڈیا سے. جی آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. اگر تائی امی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس وقت جب آپ کی عمر 2 سال سے کم تھی, اس وقت اگر آپ کو دودھ پلایا تھا تو اب آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. امانت کے پیسے خود استعمال کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک کام کے لیے پیسے دیے کہ وہ سامنے والے کو دے دینا, مگر وہ کام 15-20 دن آگے ہو گیا ہے. دوست نے کہا کہ وہ پیسے ابھی اپنے پاس رکھو, جب دینے کا وقت آئے گا تو دے دینا. اب کیا وہ پیسے میں ان چند دنوں کے لیے اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ زکوان صاحب انڈیا سے. بھائی جس کی رقم ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے, اس سے پرمیشن لے لیں پھر آپ جو مرضی کریں. پیش گوئی کے ذریعے آن لائن ٹریڈنگ کرنا. آج کل ایک آن لائن ٹریڈنگ ہے, اس میں یہ پیش گوئی لگائی ہوئی ہے کہ مارکیٹ اگلے 1-2 دن میں اوپر جائے گی یا نیچے. اگر پیش گوئی ٹھیک ہو جاتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے, ورنہ نقصان ہوتا ہے. یہ دیکھنے میں جوئے کی طرح لگتا ہے, لیکن مارکیٹ جب چلتی ہے تو اسے دیکھ کر ٹیکنیکلی طور پر صحیح اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ اب کس طرح جائے گی. تو یہ جوئے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عبداللہ ناصر. بھائی عبداللہ ناصر صاحب, ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو. یہ اصول یاد رکھیں. آن لائن جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس چیز پر اپنا قبضہ آپ کا ہوگا, پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے. بعض دفعہ آن لائن ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہے, کرنسی بک رہی ہوتی ہے, وہ کرنسی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں آتی نہیں ہے, بس ڈالر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بیچ دیے. اب دیکھا کہ اگر وہ مہنگا ہو گیا ہے ڈالر تو آپ نے پروفٹ لے لیا, گر گیا ہے تو وہ آپ کو نقصان ہو گیا. تو یہ ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں, تو یہ بالکل جوا ہے. تو قبضہ ضروری ہے, آپ کے قبضے میں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو اس کے قبضے میں آئے وہ, اس کے بغیر یہ جائز نہیں ہے. کوئی بھی تجارت جائز نہیں. البتہ پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو خرید کر آپ قبضے کے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اتنی ملکیت آ جانی چاہیے کہ وہ چیز آپ کے رزق میں داخل ہو جائے, یعنی نقصان ہو تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے. مرحوم والد کے لیے موبائل کے غلط استعمال سے انہیں گناہ ہوگا. مرحوم والد کے موبائل کے غلط استعمال سے کیا انہیں گناہ ہوگا؟ میرے والد صاحب کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے. ان کا ایک موبائل تھا جو اب میرے استعمال میں ہے. ان کی زندگی میں بھی کبھی کبھی موبائل استعمال کر لیتی تھی, لیکن وہ اس کے غلط استعمال سے روکتے تھے. اب اگر ان کی وفات کے بعد میں اس کا کچھ غلط استعمال کروں تو کیا اس کا گناہ ان کو ملے گا یا نہیں؟ مریم صاحبہ لاہور سے. دیکھیں اب تو وہ گناہ ان کو تو نہیں ملے گا, وہ موبائل ان کا رہا نہیں, اب تو وارثوں کا موبائل ہے. اب آپ کو گناہ ملے گا تو آپ کو اپنے ابا کی تو فکر ہے, اپنی فکر نہیں ہے. آخرت کا جو گناہ ہے نا وہ اتنا سخت ہے کہ وہ جب ملے گا تو اللہ بچائے, پھر آپ کہیں گی کہ کاش یہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا. تو موبائل کا غلط استعمال نہ کریں. ابا کو گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو بھی گناہ ملے گا, اور بہت سخت گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آپ کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. فرمایا جب بھی جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی لوگوں کی, تو جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا, تو وہ جواب میں کہیں گے بلا, کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کی خبر وہ ہر ایک کے پاس پہنچے گی, اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہر جگہ پیغمبر
نہیں جاتے، مگر اللہ پیغمبروں کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے جہنم کی آگ کی خبر اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ دعوت تو ہر ایک تک تقریباً پہنچ چکی ہے، میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، یعنی میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا کا حصہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء کے بیانات کے ذریعے۔ ابھی پرسوں ایک نوجوان آیا جو سکھ مذہب سے اس کا تعلق تھا، جس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام تو خیر پہلے قبول کر چکے تھے، لیکن معلومات کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ پتہ چلا جی واٹس ایپ کے ذریعے احادیثیں شیئر ہوتی تھیں تو ان کی فطرت نے اپیل کیا کہ بھئی یہ جس کے ارشادات ہیں وہ کون ہے جس کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں، احادیث آتی ہیں نا، تو ان میسیجز نے سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی اسلام کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور بالآخر وہ اسلام لے آئے۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو مجھے تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ اسلامی ملکوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ صداؤں میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی اذان ہندوؤں کی اذان کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح بدھسٹ کی جو ایک دعوت ہے، جب وہ اپنے عبادت گاہ کی طرف بلاتے ہیں، اس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق ہی غیر مسلم کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اتنی جاندار دعوت عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم صرف اذان پہ ریسرچ کر لے تو اسے اسلام سمجھ میں آ جائے۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو دن میں 5 دفعہ صدائیں لگائی جاتی ہیں، اور جن غیر مسلم ممالک میں اذان پر پابندی ہے تو وہاں بھی میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے حرم کی اذانیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر دوبارہ یہ گواہی، اب اللہ کا ہمیں بتائے گا کون؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے بتاؤ؟ ہمیں اللہ کا تعارف پھر کون کرا رہا ہے بھائی؟ جیسا اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا، اس طرح سے انٹروڈیوس کسی نے بھی ہمیں کرایا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ تبھی تو دیکھو دنیا پاگل ہو گئی ہے، دنیا کے پاس سب کچھ ہے، سیدھا راستہ پاگل ہو گئی۔ یہ پاگل پنے کی مثالیں دوں آپ کو۔ ابھی انڈیا کی عدالت نے قانون پاس کیا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی زنا کر سکتی ہے۔ یہ باولے ہونے کی دلیل ہے، ہدایت نہیں ہے نا تو باولے ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ دلیل یہ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے، چونکہ وہ مرد کی پراپرٹی نہیں ہے تو مرد اس پہ پابندی، تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی، تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو، اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کو سیکچول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مرد سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس گاڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں، اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی تو پاگل ہونے کی دلیل ہے۔ اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے، انہیں گورے باولے کر رہے ہیں۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی، فالو تو کرنا ہے نا کسی کو، تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں۔ ہندوؤں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی، وہ فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہے، وہ تعلیمات کرتی نہیں ہے وہ تعلیمات۔ تو گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو وہ ججز نے BBC میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے، ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پابندی لگائیں،
تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو. یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے, باولا ہو جاتا ہے, تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا, بولو بھائی. اسی طرح گے میرج کی اجازت دیتی, لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا, یہ بھی باولے ہونے کی, یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا, وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی, تو اس میں بھی یہ باولا بنا گیا تھا. وہ بھی گے میرج کو انہوں نے کیا کر دیا, الاؤ. تو لوط علیہ السلام نے کیا دلیل دی, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمانوں, مسلمان. جب یہ قانون میں نے پڑھا نا بی بی سی میں, یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان, میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تو نے ہمیں کیا بنایا, مسلمان. کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین جو نبی کے نہیں ہیں, وہ کس کے ہیں, اللہ کے. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سفیر ہیں, نمائندہ ہیں. نمائندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو الگ سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکات دو. اللہ نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک سے ہر ایک کو خود ان کے پاس جا جا کے سمجھائے. اللہ لوگوں میں کسی ایک کو منتخب کرتا ہے, اسے نمائندہ بنا کر اس پر یا تو براہ راست ہم کلام ہوگا اس سے, یا فرشتے کے ذریعے اس کو وہی بھیجے گا, اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا, اور اس کے برحق ہونے کے دلائل اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا. وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ اس کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دے گا. جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. لیکن قادیانی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر میرے بھائی قرآن کے الفاظ ہیں, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم سیدھا راستہ چاہتے نہیں ہو اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ سیدھا راستہ تھوپ دیں, ایسا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا, قادیانی یہ ثابت کر لیں کہ مرزا غلام احمد شریف انسان تھا, نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. شرافت پہ وہ بحث نہیں کر سکتے, شریف انسان تھا, اس پہ بحث نہیں کریں گے. وہ بحث کو پیچیدہ بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ آئیں گے ڈائریکٹ, کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے مرزا کی نبوت کا کیا تعلق بھائی, ادھر لے آئے گا بات. تو ان سے جب بھی قادیانیوں سے بات کرو, بولو بھائی ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا, شریف آدمی نہیں تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام لے کر. آپ نذیر ہیں, نذیر. آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو لوگ نہ ان کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب بھی حق کی مخالفت ہوئی ہے, اس میں ذاتی بغض, جو ذاتی بغض ہے نا قومیت کی بیس پہ, یہ انسان کو ہمیشہ حق پر آنے سے روکتا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا سوتیلا پن ظاہر کیا جا رہا ہے نا دنیا میں, اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں. کیونکہ حق کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس. میں رہا ہوں غیر مسلموں میں بھی, ہندو لڑکی سکھ سے شادی کر لے, اعتراض, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. ہندو لڑکی عیسائی سے کرے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. مسلمان سے کرے, جان سے مارنے کی دھمکیاں. مذہبی آزادی کی بات سب کرتے ہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو کے واپس پلٹے اس کو اسلام پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا. صاف طور پہ کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے. آنے پر کوئی پابندی نہیں, آئے تو واپسی کا راستہ بند. اس پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں. لیکن آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں. آپ کی قوم میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے اپنی مرضی سے, تو آپ اسے ہونے دیتے ہیں؟ کتنے ہندو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنا اسلام دنیا کے سامنے ظاہر. ابھی جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, ان کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ درجنوں غیر مسلم مسلمان ہوئے اندرون سندھ. چند دن پہلے کی بات ہے, درجنوں ہندو مسلمان ہوئے, درجنوں. لیکن وہ خبر میڈیا پہ نہیں ہے, اور بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں.
اندرون سندھ بہت سارے ہندو ہیں جو باقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے وہاں اندرون سندھ کام کر رہے ہیں، وہ غریب آبادیوں میں بہت سارے ہندو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کو مشکلات کس سے ہوتی ہیں؟ اپنی قوم سے. تو وہ کہاں گئے آپ کا براڈ مائنڈڈ ہونا اور وہ لبرل ہونا کدھر چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت اور جہنم کی خبر پوری دنیا میں پھیلا دی. اب اگر کوئی مسلمان اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ غور کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم، تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ غیر مسلم سے بھی پوچھے گا اور مسلم سے بھی پوچھے گا. مسلمان سے تو یہ پوچھے گا کہ تم اعمال جو نبی نے بتائے تھے ان کو کیوں پورا نہیں کیا، اور غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف دعوتیں ہیں، تمہیں معلوم تھا اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، تم نے تحقیق کر کے صحیح تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کیونکہ میں سکھوں کے خاندان میں پیدا ہوا، اے اللہ اس لیے میں کیا تھا؟ سکھ تھا. میں ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ ہندو تھا. میں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ عیسائی. ایک کرسچن سے میری بات ہوئی، عیسائی سے، اس نے بڑی اسلام کی تعریفیں کی، ہاں بھائی اچھا مذہب ہے. میں نے کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو مجھے کہتا دیکھو اگر اللہ نے مجھے مسلم بنانا ہوتا تو مجھے مسلمانوں کے ہاں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے کہاں پیدا کیا؟ عیسائیوں میں. اس کا مطلب میرے لیے یہی مذہب ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو پھر آپ کے لیے چوری کیا ہوتی؟ حلال ہو جاتی. آپ چرسیوں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چرس پینا حلال ہو جاتا ہے. بھائی ہم لوگ خان ہیں، انڈین خان. میرے سب بچوں کے نام کے ساتھ خان لگائے، آرڈر پہ لگوائے ہم نے باقاعدہ. میرے جب بیٹا پیدا ہوا محمد نام رکھا ہم نے، تو برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کا نام رکھ دیا محمد ابن طارق، صرف محمد. تو میری والدہ گئیں بولی اس کے نام کے ساتھ خان لگاؤ، قوم ساتھ میں بولو بھائی آنی چاہیے. تو ہم کیا پتا چلے گا کون ہے بھائی، کہاں سے اٹھا کے لے آئے تھے اس کو؟ قوم ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے بھائی اس فیملی سے. تو ہمارے ایک استاد سے خالص پٹھان، ہم تو انڈین پٹھان ہیں نا، وہ بالکل اوریجنل والے پٹھان نہیں ہوتے، کوئٹہ کے پہاڑی پٹھان تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بچے کا نام محمد رکھا تو خان نہیں لگایا، بھول گیا، رہ گیا. تو میری والدہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کے نام کے ساتھ کیا لگے گا؟ خان لگے گا. تو وہ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا تمہاری والدہ نے پٹھان ہونے کا حق ادا کر دیا. واقعی غیرت مند ماں ہے کہ بھئی نسب تو قوم تو ساتھ لگے نا. قومیت، قوم پرستی تو درست نہیں ہے، لیکن پیدا تو کسی قوم میں ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کسی کہ تمہاری قوم کیا کہہ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب عیدی سینٹر سے ملے ہو آپ. کچھ بھی قوم نہیں ہے تو کہاں سے دریافت ہوئے ہو؟ پھر عیدی سینٹر سے کوئی لنک بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ابا کون ہے آپ کا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تو میں نے ان سے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چور. اور پھر میں نے کہا فرق اتنا زیادہ ہے. میں نے کہا پھر جو ہندوؤں کے یہاں پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو بھی غلط مت کہو، کیونکہ عیسائیت میں بت پرستی حرام ہے نا، بت پرستی. اور ہندو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ بتوں کے سامنے. اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. میں نے کہا ایک طرف آپ جس کتاب کو فالو کر رہے ہو وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ہندو جنت میں نہیں جا سکتا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو اگر وہ ہندو میں پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب اس کو ہندو بننے کی اجازت ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیے، نابالغ ہے مر گیا تو پھر پوچھ نہیں ہے، کہ نابالغ کو تو عقل ہی نہیں ہوتا نا، وہ کہاں. لیکن جب آپ شعور پیدا ہو گیا آپ کے اندر، آپ بالغ ہو گئے، اللہ نے عقل دے دی، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرے والدین دین برحق پہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ سوچنا پڑے گا آپ. تبھی بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. چند دن پہلے، ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، انڈیا سے ایک ہندو خاتون کا فون آیا. خاتون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تھوڑا سا مہذب لفظ ہے نا خاتون، ورنہ وہ خاتون ہی لڑکی ہے، نو عمر ہے، نو عمر خاتون ہے. فون آیا کہ میں نے اسلام قبول کیا. بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لڑکی، پڑھی لکھی خاتون، اسلام قبول کیا ہے اور کسی نے بھی تبلیغ نہیں کی تھی. خود سے ہی بار بار ضمیر نے ملامت کی، بھئی دیکھو ریسرچ کرو، تحقیق کرو کیا ہے یہ. اور اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، مگر خاندان کے سامنے ظاہر نہیں کی. چھپ کے نمازیں، چھپ کے روزے. کتنی ہمت ہے، کتنی بڑی ہمت کی بات. جس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے. تو میں نے اس کو کافی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو آپ کے گھر والے دباؤ ڈالیں گے، آپ نے اسلام چھوڑنا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے یہ عزم کیا ہے، میری جان چلی جائے
مجھے قتل کر دیں، میں اب اسلام سے پیچھے ہٹنے والی، اسلام سے میری جان چلی جائے، مجھے قتل کر دے، میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں میں. تو میرا ایمان بڑا. میں نے کہا دیکھو ایک عورت ہو کے، کمزور ہو کے اللہ نے کس قدر ہمت دی ہے. تو بھائی جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اور سمجھ میں کس کے آتا ہے؟ جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنایا، ڈرانے والا. آپ ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے، لوگ آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے. فلموں سے، ڈراموں سے، کرکٹ کے میچوں سے ٹائم ملے گا تو آج دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں آفس چلے گئے، اٹھتے ہی نہیں ہیں پہلے تو صبح کو 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کیا، آفس چلے گئے. آفس میں جائیں دیکھا کہ باس اگر نگرانی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھش پش کر لیا، وہاں بیٹھ گئے. نہیں کر رہا تو اٹھ کے چائے پہ ٹائم ضائع کیا، گپے لگائیں. شام تک ہوتے 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 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں، کسی کام کے رہتے ہی نہیں. پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دعا کر کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے آ کے، یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آ کے. پھر وہ پرانے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جتنے، ہاں بھائی کیا چل رہا ہے، کوئی سنوکر کلب میں گھس گیا جا کے، کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، محرم بھی سیزن بھی چل رہے ہیں، کیا خیال ہے سیزن بھی چل رہا ہے، جو چلو کیا کر لیں بھائی حلیم ہی پکا لو. پوری رات کیا ہو رہے ہیں، گھوٹے لگ رہے ہیں. تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، سارا دن ٹی وی کے آگے. بیوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے. تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں. پھر میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں ان میں ٹائم ویسٹ. پھر اس کے بعد کوئی جیت گیا، ورلڈ کپ میں ہار گیا، تو پھر وہ کھلاڑیوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں کہ اصل میں وہ آفریدی نے اس دفعہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی، اصل میں وہ تھوڑے سے ایکچولی کچھ ذہنی دباؤ میں تھے، اور کچھ میچ فکسنگ بھی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوئی ہے. انتہائی فضول چیزوں میں ٹائم. دنیا کے سب سے فضول لوگ فنکار اور اس کے بعد کھلاڑی ہوتے ہیں، یاد رکھو، جن کو دنیا سب سے زیادہ عزت دے رہی ہے. یہ میرا ملفوظ ذہن میں بٹھا لیں. سب سے فضول ترین قوم دنیا کی جو لوگوں کا سب سے زیادہ ٹائم برباد کرتی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں بلکہ گناہوں میں لوگوں کو ڈالتی ہے، وہ ہے ایکٹر، فنکار اور اداکار. گلوکار، فنکارائیں، اداکارائیں، یہ ٹائم ویسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پوری دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے نا، زنا اور جبری زنا، تشدد، اور جو لوگ بن چکے ہیں، ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ ہر آدمی ایک شہوت پرست ہو کے گھوم رہا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ڈراموں اور فلموں سے. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پوری قوم سے شرم و حیا نکل گئی. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے ناچ دیکھ دیکھ کے، ان کے ننگے بدن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. کہتے ہیں اس میں بڑے گٹس اللہ نے اس کو دیے ہیں، بڑا اچھا سا ناچ لیتی ہے یہ، اور یہ بڑے اچھے سے ٹھمکے لگا لیتے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے مائیکل جیکسن کی تعریف کر رہے تھے. مفتی صاحب اس کا ڈانس دیکھ کے دیکھو، خدا کی قسم ایسا ڈانس کہہ رہے یہ بالی ووڈ وہ لالی ووڈ سب تیل بیچتے ہیں اس کے سامنے. میں نے کہا ظاہر ہے امریکن ہے تو محنت کی ہوگی، بہت اچھا ناچتا ہوگا، لیکن کر کیا رہا ہے؟ ناچ ہی رہا ہے نا بھائی. بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ ڈانس بہت اچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ناچنا یہ بندروں کی صفت ہے. بندر لنگوروں کی طرح ادھر پھدک رہا ہے، ادھر پھرک رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. تو یہ انسان جو ایک مہذب اللہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، اس پہ ناچنا سوٹ بولو بھائی. ہاں کبھی خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا، ڈھونڈ کلابازی کھا لی، وہ ٹھیک ہے، وہ تو بچے بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں اور بڑے بھی کبھی آواز تو تھوڑا سا. ہم افغانستان میں وہاں سنتے ہیں کہ وہ، یا ادھر کے پی کے میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شادی ہوتی ہے نا، تھوڑا سا لڑکے ڈھول بج رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے. اس حد تک اتنا برا نہیں ہے، لیکن اسی اچھل کود کو باقاعدہ محنت کر کے اس پہ کورس کرنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے نا خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا، کلابازی کھا لی، چلتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کو آفیشلی 15 سال اس پہ لگا دینا کہ میں تمیز سے اچھل سکوں. تو مجھے انہوں نے نا مائیکل جیکسن کا کلپ دکھایا. مائیکل جیکسن کا کیا دکھایا؟ کہہ رہے کہ یہ ذرا دیکھیں ڈانس کیسے کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی. جس طرح سے وہ کر رہا تھا نا، تھوڑی دیر دیکھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسی نیت سے دیکھا. میں نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا، یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ گردن کو یوں لے جا رہا ہے، پھر یوں. میں نے کہا بہت باقی بڑا عجیب کام کر رہا ہے، کر بہت ہی عجیب رہا ہے. یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے.
لیکن یہ انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو جتنے یعنی سب سے زیادہ گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے والے کون ہیں؟ فنکار. دنیا کے سب سے فضول لوگ بھی یہی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ کھلاڑی. سمجھ رہے ہو؟ پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں, اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں؟ تبصرے. پاکستان کیوں ہارا, ایکچولی یہ ہوا تھا, اس نے جو ہے نا وہ فیلڈنگ میں تھوڑی سی, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, وہ مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے نا. آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے. اچھا, تو اور کون سا تھا؟ شعیب ملک, شعیب اختر, اسپیڈ اختر نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے اس کا. تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا, اصل میں یہ تھا فلانا ڈیم. چھوڑو یار, گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھینک دی, نکل گئی, ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو؟ اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں, اس کا دل چاہے گا ان 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں تو کوئی بات نہیں یار, ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. الہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی, اتنی دلچسپی. افا حسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں, اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے, جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں. چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے, بولو بھائی. توبہ کی ہے تو بس سب کچھ. آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو, وہ اس امید پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں, نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کی, اس نوجوان نے بہت محنت کی, فٹ بالر تھا وہ, تو جو فٹ بال کی جو ٹیم ہے نا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں. کئی سال اس نے فٹ بال میں لگائے, ایکسرسائز, اور اتنا بہترین فٹ بالر بن گیا تھا, مگر اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی. تو مینٹلی کیا ہو گیا, سیٹنگ آؤٹ. تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں ویلیو ہے فٹ بال سے,
اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فٹ بال میں جا رہے تھے, نہیں جا سکے, تمہارا مینٹل, تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. ہم ایسے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہت چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرا بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے؟ کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلمیں رکاوٹ بن رہے ہیں ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, بلکہ میں کہتا ہوں پھر گٹکے بھی کھاؤ, اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ, اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں پیتا الحمدللہ, جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. پھر پیو, کیا کرو بھائی, پیو, اس میں بہت مزہ آتا ہے. سنا ہے ٹھیک ہے, تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤ نا. پھر یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو. کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے مجھے سب پتا ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے, جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا, یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں. میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعۃ الرشید آئے نا تو میں نے بیان کا, میں نے کہا وہ پورا نام ان کا کیا ہے, شاہد آفریدی. تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا. میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسا گھننا بن رہا ہے, اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے, واقعی نام معلوم نہیں ہے ہمیں. کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا, کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, جائز تفریح ہے. لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے. کیا آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. ٹائم ویسٹنگ ہے, حلال حرام کی بات نہیں ہے, کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جائز تفریح کیا ہوتی ہے, جائز کھیل کیا ہے. ہم لاوارث تھوڑی ہیں, ہمیں پتہ نہ ہو, ہمیں ہر چیز اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے. یا رسول اللہ دنیا کھیل رہی ہے, دلچسپی لے رہی ہے کرکٹ میں, ہم کیا کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم کچھ نہیں کھیلے. آپ نے فرمایا کھیلو, کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, الا ثلاث, فرمایا صرف 3 کھیل ہیں جو میری امت کے لیے کیا ہیں, جائز ہیں. وہ 3 میں اصل میں 3 نہیں ہے. احادیث میں جب بھی کوئی ایسا عدد آتا ہے تو مراد اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلھا, اپنی زوجہ سے خوش مزاجی کی بات چیت کرنا, بیوی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا, ایسی تفریح پہ گھومنے گئے یا اماں کے گھر چلے گئے یا ویسے ہی ٹہلنے چلے گئے, تو اگرچہ وہ وقت بظاہر ضائع ہو رہا ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ ضائع نہیں ہے. وہ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہتی ہے, کیونکہ اس سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. بیگم بولے میں ٹائم دیتا ہے, بھائی نیک آدمی ہے. بچوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, بچے وہ ہمارے ابو امی میں اتفاق سے محبت ہے بھائی آج تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ابو امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آج گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے گپ شپ کا ٹائم
بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی فالتو میں آگے بیٹھ جائے آپ گپیں شروع کر دیں اس کے ساتھ, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کو اس سے کیا کیا, مستثنا کیا. دوسرا فرمایا کہ گھڑ سواری, گھڑ سواری میں جو ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, کیونکہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی سے کسی نے پوچھا, متنبی نے ایک شعر کہا کہ سب سے بہترین مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا اس مقام پہ سب سے زیادہ مرد لگ رہا ہوتا ہے, وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ویلی نہیں ہے. متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا, دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت مقام مرد کے لیے کیا ہے, سرجو سابح. سابح کہتے ہیں تیرنے والے, سرج اس کی جو زین ہے, تیرتا ہوا یعنی بھاگتا ہوا نہیں, اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہو کہ ایسا لگے جیسے سمندر میں تیر رہا ہے, اس گھوڑے کی پشت. تو مرد کے لیے اس سے بہتر مقام دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور اس کے لیے دل بھی چاہیے اور ایک عدد گردہ بھی چاہیے. اللہ نے گردے تو 2 دیے ہیں, مگر خاندانی گردہ جو گھوڑے کی تیز رفتار پشت پہ بیٹھنے کے لیے چاہیے وہ ایک بھی کافی ہے, اور اگر خاندانی نہ ہو تو 4 بھی ہو, بولو بھائی نہیں چلیں گے. تو گھڑ سواری کیا کریں, کلفٹن پہ جائیں, ایک یہ والے گھوڑے نہیں جو 5 روپے والے ہوتے ہیں, وہ تیز رفتار گھوڑے بھی ہیں, سکھاتے ہیں گھڑ سواری, وہاں جا کے سیکھیں گھڑ سواری, بھاگیں, دل مضبوط ہوگا اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی, اس کا بھی کھیل ہوا کرتے تھے, مقابلے ہوا کرتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مقصد اشارہ دینا ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو, آپ کی قوم کے لیے مفید ہو, اس کھیل کو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ جائز کہ آپ نیت اچھی ہو تو ثواب ہے. تیراکی ہے, اس کی بھی ترغیب ہے. سباحت تیراکی کو کہتے ہیں, سوئمنگ. تیراکی صحت کے لیے اتنی مفید ہے, آپ کے پورے جسم کی جتنی ایکسرسائز تیراکی میں ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں. اور تیراکی بہت سے جگہوں پر آپ کو مرنے سے بچا لیتی ہے. کہیں بھی سفر میں, جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ جہاز سمندر میں اتر آتا ہے, بتاتے ہیں نا, وہ نہیں کھڑی ہوتی, اشارہ کر رہی ہوتی ہے, آکسیجن یوں لگائیں, یہاں سے یوں لگا کے یوں لگا دیں, وہ پورے اشارے کر رہے ہوتے, لوگ سنتے نہیں اس کو. اس لیے سنتے کہ ابھی تک کبھی جہاز گرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کبھی ایسا حادثہ ہو گیا نا تو سب وہ سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں بھائی. ابھی لوگ بولتے ہیں چھوڑو یار, یہ والا دروازہ وہ والا دروازہ دیکھیں گے جب ہوگا, تو وہ سن لیا کریں جب جہاز میں بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں. جب حادثہ ہوتا ہے نا پھر آدمی کہتا ہے میں نے تو سنا ہی نہیں کون سا دروازہ, پھر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی دم سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کھڑکی سے چھلانگ مار رہا ہے. تو تیراکی ہے, اس کو شریعت نے پسند. جم جائیں, جم باڈی بلڈنگ کریں, یہ بھی اچھا ایک کھیل بھی ہے, تفریح بھی ہے. اس سے بھی آدمی کا ذہن کیا ہوتا ہے, جب آپ جم جائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, ڈنٹ ونٹ پہ لیں گے, آپ کا نکلے گا پسینہ اور ہوگی تھکاوٹ. اس کے بعد جب آ کے کھانا کھائیں گے تو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, کیونکہ مزہ ہی تو مقصد ہے نا کھیل میں. بھائی کھیل کیوں کھیلتے تاکہ مزہ آئے, تو ایسا مزہ آئے گا کیونکہ ڈبل خوراک ہو جاتی ہے آدمی کی, اور پھر وہ جسم میں لگنا بھی. پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے جب آپ مسافہ کرو گے, خیریت بھائی آج کل کیا کھا رہے ہو بھائی. ہانڈی میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب کسی سے مسافہ کرتے تھے, یہ چلتے تھے نا, ان کی چال دیکھ کے پہلوان ان سے پوچھتے تھے کہ ہانڈی میں کیا ڈالتے ہو, کون سی چیز ملا رہے ہو ہانڈی میں, بھائی آپ کی چال بڑی ٹائٹ ہے. ایسے چلتے تھے وہ. کراٹے سیکھیں, سمجھ رہے ہو, جوڈو کراٹے سیکھیں, اور جو اس طرح کے اچھے کھیل ہیں ان میں سمندر پہ جائیں, بوٹنگ کریں, صحیح ہے نا, وہ سیکھیں. تو اس طرح کے کھیل سیکھیں. بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے آگے بس, اس نے چھکا مار دی, کمر کبڑی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, کمر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پین شروع ہو جاتا ہے گردن میں. ہر چھوٹی عمر کے لڑکوں کے سروائیکل پین ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کمپیوٹر کے آگے یوں کر کے بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا 1 گھنٹے تک, تو گردن کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. پھر یوں بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے. پھر کمر سیدھی رکھ کے تو بیٹھتے نہیں ہیں, کمرے یوں ٹیڑھی میڑھی کر کے بیٹھتے ہیں. تو بس وہ تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہو جاتا ہے, تو وہ مزہ جتنا آتا ہے نا وہ بھی سارا کیا ہو جاتا ہے, کرکرا ہو جاتا ہے. تو والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لوگ لغویات سے اعراض. ہاں تفریح کے لیے چلے جائیں, کہیں جاؤ, سوات مردان بحرین کالام گھومنے پھرنے جاؤ, آپ شارے دیکھو, وہاں پہ صحت بھی اچھی ہوگی, ہوا اچھی ملے گی. فشنگ کرو, وہاں پہ تازہ مچھلی نکال کے کھاؤ, اس کا اپنا مزہ ہے. شکار کرو, پیغمبروں نے شکار کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیر اندازی صحابہ کو بتاتے تھے نا کہ تیر اندازی سیکھو, تو فرماتے تھے ارمو فإن اباکم کان رامیا, فرمایا تیر اندازی سیکھو, تیر پھینکو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بھی کیا تھے,
تیر انداز. اسماعیل علیہ السلام نے تو جہاد کیا نہیں تو تیر انداز کیسے ہو گئے؟ ان کا گزر بسر تھا شکار پہ. جب مکہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے تو مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا, تو اور کھجوریں تھیں. مسلمان سبزی خور صرف سبزی پہ گزارا نہیں کرتا. بھائی ہندو ہوتے تو وہ کہتے چلو کھجور بھی ہے, اور وہاں کھیرے بھی اگتے تھے, ککڑیاں بھی عرب میں پیدا ہوتی تھیں, اور طائف کی طرف انار بھی تھے, انگور بھی تھے, سب کچھ تھا, گندم بھی پیدا ہوتی تھی طائف کی طرف, اور مدینہ میں تو بڑے زبردست اب تک زبردست باغات ہیں. اس کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی جنگل میں؟ بولو نا بھائی, شکار. کیونکہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو گوشت بولو نا پسند تھا, تو گوشت کی اپنی ایک لذت ہے, اور شکار کر کے گوشت کھانا. تو یہ جو شوق ہے نا یہ اچھے شوق ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, اور ان میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوتا ہے. کرکٹ میں سارا دن بیٹھے رہو گے, ٹائم کی ایسی کی تیسی, اور آؤٹ پٹ جو نکلے گا وہ بھی ٹائم ویسٹنگ کی صورت میں نکلے گا. یعنی آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ وہ جیت گیا, وہ ہار گیا, تو اب تحقیق کرو جیتا کیوں اور ہارا کیوں. اب وہ انٹرویوز دیکھو گے تو آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ اور ٹائم, یعنی ٹائم ویسٹنگ کے بدلے میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مزید ٹائم ویسٹنگ اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی. اور جب آنکھ بند ہوگی تو حسرت ہوگی. قبر میں جب فرشتہ آ کے سوالات پوچھے گا, کیا کمایا, کدھر خرچ کیا, نماز روزہ, وہ کہے گا بھائی مجھے تو یہ پتا ہے آفریدی آخری رن پہ بال پہ جو آؤٹ ہو گیا تھا نا, اس کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھتے ہو بھائی تو میں آپ کو پوری رپورٹ پیش کروں گا, وہ صحیح نہیں ہوا تھا, اور محمد علی کیوں مرا پرانے, اور اس کو فلموں سے کیوں مسترد کر دیا, اور یہ کیوں کر دیا, یہ پوری رپورٹیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے. فرشتہ کہے گا الہذا خلقتم, کیا اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کافر کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اس لیے کافر پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ وہ بہترین ڈانسر بنے. ہمیں مائیکل جیکسن پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں اتنا بڑا ڈانسر بنا, بھائی اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو دنیا میں جس چیز میں عزت مل رہی ہے وہ تو سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ ڈانسر کی ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, اور جناب وہ اپنے کوٹ اٹھا کے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی میرا دنیا مقصد ہے تو میں دنیا کماؤں گا, تو دنیا اس نے کما لی, اور پھر آخر دنیا سے چلا گیا. اب آخرت میں اگر ایمان پر اس کی موت نہیں ہوئی تھی تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, کیونکہ قبرستان میں اس طرح کے ڈانسنگ پروگرام بولو نا بھائی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اس قسم کے جو پروگرام ہیں قبرستان میں اس کا سیٹ اپ نہیں, وہ تو بےچارے خاموش پڑے ہوئے ہیں, بس جو ہونا تھا ہو گیا. تو ان پر تو تعجب نہیں ہے, ہمیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دیا ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. غیر مسلم بھی کہیں گے ڈرانے والے کا مطلب ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ اسلام بھی ہے دنیا میں جس کی یہ تعلیمات ہیں, لیکن فکذبنا, ہم پر خواہشات نفسانیہ کا غلبہ تھا, قوم پرستی تھی, باپ دادا کے دین سے چمڑ گئے تھے, لہذا ہم نے ان کی تکذیب کر دی. ہم نے کہا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقلنا, اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اب جیسے ہندوؤں کی عدالت نے جو قانون پاس کیا کہ شادی شدہ عورت زنا کر سکتی ہے, اگر ہم اس عدالت میں جا کے یہ اپیل دائر کریں کہ اللہ نے آسمان سے جو قانون نازل کیا ہے اس میں زنا کی اجازت نہ کنوارے کو ہے نہ شادی شدہ کو, تو وہ کیا کہیں گے؟ آسمان سے اللہ نے کوئی بھی چیز نازل, بولو بھائی یہی کہیں گے نا. اگر وہ مان لیں کہ ہاں اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر تو ان کو ماننا پڑے گا نا عدالت کو, بھائی جو گاڈ نے ایک قانون نازل کر دیا. وہ کہیں گے یہ تمہارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے نازل کیا, ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. وہ صاف کہہ دیں گے. آپ امریکہ کی عدالت میں, بلکہ اب تو میں کہتا ہوں پاکستان کی عدالتوں میں جا کے بولو کہ جج صاحب آپ جو خلا کی ڈگریاں عورتوں کو دے رہے ہیں تو اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا, اور آپ کو بھی طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے. صاف طور پر قرآن و حدیث میں ہے کہ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ چند کنڈیشن میں جج کے پاس اختیار ہوتا ہے, چند کنڈیشن, لیکن عدالتیں ان چیزوں کی رعایت نہیں کر رہی. تو آپ ان کو جا کے بولو تو نہیں سنیں گے, وہ بولیں گے کون ہے بھائی, کہاں سے آیا ہے, نکلو پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جنرل مشرف نے یہ بدماشی کی ہے کہ عدالتوں کو یہ اتھارٹی دے دی کہ کوئی بھی خلا کا کیس آئے تو عدالت کیا کر دے, لازمی عورت کو کیا دے گی. یہ بدماشی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے.
کیونکہ وہاں بیرونی دباؤ تھا کہ خواتین کو طلاق کا اختیار دیا جائے, تو جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ میں طلاق کا عورت کو اگر ایسے اختیار دے دوں کہ عورت جب چاہے طلاق دے دے تو یہ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے, تو میں ایسے کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کوئی بھی عورت جب عدالت میں جائے گی تو عدالت اس کو مایوس نہیں کرے گی. اب ہمارے ہاں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ کہ خاتون جائیں, وہ کہیں کہ مجھے اپنے شوہر پر کوئی اعتراض نہیں ہے, دنیا میں اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی ہے نہیں, اپنی پسند سے میں نے شادی کی تھی, میرے 6 بچے بھی ہو گئے ہیں, اور وہ میں اگر طلاق لوں گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتی جج صاحب, لیکن اس کے باوجود مجھے کیا چاہیے, طلاق چاہیے. جج پھر بھی اس کو طلاق دے گا. بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جب عورت جاتی ہے نا عدالت میں طلاق کے لیے, تو وکیل اس کے ہاتھ میں ایک پرنٹڈ پیپر پکڑا دیتا ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے, نان نفقہ نہیں دیتا, محبت نہیں کرتا, عزت, وہ ایک لکھا بندہ ہے وہ ہے, تاکہ ایک فارمیلٹی بس پوری ہو. عملی طور پر اس فارمیلٹی پر خلا کا مدار ہے نہیں. اگر گواہوں سے ثابت کر دیا شوہر نے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں, پھر بھی عدالت پوچھے گی عورت سے آپ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں چاہتی ہو, کہ نہیں چاہتی ہو, ٹھیک ہے بس نہیں چاہتی, جاؤ. تو طلاق کا اختیار تو ہو گیا نا عورت کے پاس. تو یہ قانون اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا. میں اسی وجہ سے ججز اور وکیلوں سے کہتا ہوں کہ تم دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ گے, قیامت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ایسے کیس کو خارج کر دو, بولو طلاق کا اختیار خدا نے مرد کو دیا ہے. جس کی بیوی ہے شوہر طلاق دے گا, میری بیوی ہوگی تو میں دوں گا. جج کی بیوی, ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے, قصہ سنا رہے تھے کہ میں نے 1 ہفتے میں 20 عورتوں کو خلا کی ڈگری دی ہے. خلا بھی تو طلاق ہی ہوتا ہے نا. تو ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں. وہ جج ایک دم پھنس گیا, نہیں بھائی, کیا آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہو, دوسرے مسلمانوں کی بیویوں کو طلاقیں نہیں دے سکتے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جج کو کہاں سے اختیار ہو گیا؟ کوئی مفتی اس کے خلاف فتویٰ لکھے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے, اس پہ کیس بن جاتا ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ کوئی اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کسی کی بھی حکومت آئے کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا اس پہ. ہماری وہاں تک پہنچ ہوتی تو بھائی ہم کچھ آواز اٹھاتے. تو اب ہم حکومتوں سے کیا شکایت کریں؟ اسلامی نظام کا لیبل ہے مگر وہ اسلام ایسے ہے, کچھ چیزیں تو اسلامی ہیں, قانون یہی ہے کہ اسلام کے منافی نہیں, لیکن جب حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے اس کو جناب وہ یعنی اس کو مسلمان کر لیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہی ہے اسلام ہے. ٹھیک ہے نا, قانون کی روح سے تو وہ اسلام سے ہٹ نہیں سکتے, لیکن اب انہوں نے طریقہ یہ کیا ہے کہ جو چیز کرنی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے. اور کچھ اس قسم کے فارمی مرغیاں جیسے ہوتی ہیں نا, اس طرح فارمی مولوی بھی مل جاتے ہیں ادھار. جب ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین بن رہے تھے, ساری دنیا کے علماء نے کہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں, تو ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی کو امپورٹ کیا اور اس کو پھر لا کے کہا کہ وہ فتویٰ دے, تو وہ اپنی مرضی کا فتویٰ دلوایا اس سے, اور وہ پھر آئلی قوانین بنا کے پاکستان میں کیا کر دیے. حالانکہ جب انگریز تھا تو انگریز کے دور میں جو آئلی قوانین تھے وہ 100% اسلامی تھے, وہ 100% کیا تھے. اور چونکہ ہندوستان کے 99.99% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو انگریز نے باقاعدہ فقہ حنفی کے مطابق وہ قوانین عدالتوں میں رکھے ہوئے تھے, کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے بھی فقہ حنفی نافذ تھا, تو انگریز نے بھی اس کو قانون کو چھیڑا نہیں, اور وہی قانون اس نے چلایا. لیکن ایوب خان نے کیا کر دیا, وہ جو اسلام چلا آ رہا تھا اس کو انگریز کے دور سے جو چلا آ رہا تھا اس کو چینج کر کے کیا کر دیا, اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا. لیکن عملی طور پر اسے کوئی بھی اب تک مانتا نہیں ہے, کیونکہ ججز بھی حیران ہے, جب کوئی مان ہی نہیں رہا تو ہم اس کو چلائیں گے کیسے. مثلاً اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اگر شوہر طلاق دے گا تو یونین کونسل کو بتائے گا, پھر طلاق دی جائے گی, پھر 90 دن کے بعد, پتہ نہیں 90 دن کچھ ہے, کچھ ایسے رکھا ہے, وہ پھر اس پروسیس سے گزرو گے تو طلاق ہوگی ورنہ ہوگی نہیں. لیکن پوری ملک میں اس کو کسی نے مانا ہی نہیں, تو صرف وہ کتابوں کی حد تک ہے. تو طلاق کا عدالت میں فتویٰ مفتیوں کا ہی چلتا ہے. عدالت کو بھی پتا ہے کہ اس فتوے کو یعنی یہ جو قانون ہے نا اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا, تو وہ عدالت بھی کیا کرتی ہے, بھائی کسی مفتی سے کیا لے آؤ, فتویٰ لے آؤ, تو وہ لا کے, تو لکھا ہوا کچھ اور ہے اور عدالت مجبور ہو کے عمل کیا کر رہی ہے, اس کے برخلاف. تو یہ بھی کتنی بڑی حماقت ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اس قانون کو مسلمانوں میں قبول کرے گا ہی نہیں, تو اس کو کتابوں کا جز بنایا کیوں آپ نے. لیکن ہمارے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی ہے, قانون بنانے والوں میں ختم ہو گئی. تو مشرف صاحب نے بڑی بدماشیاں کی ہیں. انہوں نے ایک بدماشی یہ بھی کی تھی کہ عورتوں کو کیا کر دی, کیونکہ وہ خواتین وومن رائٹس, یہ کون سے رائٹس ہیں کہ آپ فیملی سسٹم کی واٹ لگا دیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس کے بھی قائل تھے کہ چڈیاں پہن کے خواتین وہ کیا کریں, اسلامی ملک میں میراتھن ریس میں شرکت کریں, جس کو نہیں دیکھنا وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. اس قسم کی جس کی سوچ ہوگی تو ان سے اسی قسم کے شگوفے چھوڑیں گے وہ. تو
اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اہل جہنم کہیں گے ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اللہ دنیا میں کہا تھا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تبھی ہم نے گے میرج کو بھی حلال کر دیا، ہم نے اپنی مرضی سے عورت کو طلاق کا اختیار بھی دے دیا، ہم نے جو ہے شادی شدہ عورت کو بھی اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے، وہ کوئی مرد کی مملوکہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتی پھرے، زنا بالرضا ہے، جو یہ ڈرامے آج کل بحث اس قسم کی چل رہی ہے، تو یہ سب انسان کے نجی معاملات ہیں، وہ کرنا چاہیے، اسلام میں اجازت، آپ زنا آپ کنوارے بھی ہیں تو بھی نہیں کر سکتے، اور کتنا خوبصورت قانون ہے، کیونکہ اگر زنا کی اجازت ہوگی تو شادی کون کرے گا پھر؟ اس میں عورت کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ اسلام نے کہا تو کر کے دکھا، تو 40 سال کا ہو گیا نا پھر بھی نہیں کر رہا شادی، تیرے پاس عذر نہیں ہے کہ تمہیں، دیکھو اسلام میں جب زانی کو کوڑے لگتے ہیں نا، تو اگر زانی عذر پیش کرے کہ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا، مجبور ہو گیا تھا، تو یہ اس کا عذر اسلامی عدالت بولو بھائی قبول نہیں کرے، وہ نہیں کرے گی، بلکہ قرآن اس کو کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شریف آزاد عورت نہیں مل رہی تو کسی کمتر سے کر لو۔ تو اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ بولو نا، کمتر عورت کا، جو معاشرے میں بالکل لو لیول سمجھی جاتی ہیں۔ تو ہائی پروفائل لیول آدمی زنا سے بچنے کے لیے مجبور ہوگا کہ ایک معاشرے کی سب سے غریب ترین عورت کو اپنے گھر کی زینت بنائے اور بیوی بنا کے عزت سے لائے، تو اس میں عورت کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ تو اسلام حقیقت میں عورت کو حقوق دیتا ہے، ڈرامے بازی، یہ جو ڈرامے ہیں نا وومن رائٹس کے نام پہ، ان ڈراموں کا قائل نہیں ہے۔ عورت کو جب زنا کی آزادی دو گے تو مزے مرد کے لگیں گے، عورت کے نہیں لگیں گے۔ یہ کہہ رہے ہم نے عورتوں کو آزادی دے دی اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے، تو مزہ اس کو تھوڑی آ رہا ہے، مزہ کس کو آ رہا ہے؟ اس کو زیادہ مزے آ رہے ہیں کہ فری پھوکڑ میں عورت مل رہی ہے۔ اسلام نے پابندی لگا دی، فری پھوکڑ میں نہیں ملے گی، مہر دو گے، جب بیوی لاؤ گے تو جہیز میں سالے بھی آئیں گے، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے پھر تو سالے بھی سالے کو رشتے، پھر اس کا ابا، پھر سسر ساس، پورا خاندان، تبھی تو لوگ بھاگتے ہیں شادی سے۔ تو یہ ہے اللہ نے آسمان سے نازل کردہ قانون، اس میں کتوں کو وراثت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ گورے تو کر دیتے ہیں نام، اللہ جب قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے ان کتوں کے نام کیوں کی، یہ تمہاری بطن سے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا، تو وہ قرآن کی یہی آیت ہے ما نزل اللہ من شیء، اللہ ہم دنیا میں کہا کرتے تھے تو نے ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس لیے ہم پھر اخپل طریقے سے چل رہے تھے۔ کس طریقے سے چل رہے تھے؟ اخپل طریقے سے۔ اللہ نے طلاق کے بعد عورت کو آدھی جائیداد دینے کا حکم نہیں دیا۔ میرے پاس آج کل کینیڈا سے، یو کے سے بہت کالز آ رہی ہیں، خواتین کال کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، میں قانون کی روح سے آدھی پراپرٹی ان کی لے سکتی ہوں۔ میں نے کہا وہاں کے قانون کی روح سے لے سکتی ہیں، مگر لی تو یہ آپ کے لیے حلال، بولو بھائی، نہیں ہے، حلال نہیں ہے آپ کے، یہ غیر شرعی قانون ہے۔